خیر من عبادت سنۃ، کہ آل محمد کے ساتھ ایک دن کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر من عبادت سنۃ، وہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ اہل بیت سے ایک دن کی محبت کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، من ابغضنا اہل البیت، کہ جس نے ہمارے درمیان اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس شخص کو یہودیوں کے ساتھ جو وہ اٹھائے گا۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ بندہ روزہ رکھنے والا ہوں، اگرچہ وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہوں۔ قَالَ إِنْ صَامَ وَصَلَّى، حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ بندہ روزہ رکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تب بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ یہودی ہو کر اٹھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، اے صحابی، ہاں بالکل۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آج کے دور کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں، میں تاریخ جب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، صحیح بات ہے، اور دماغ جو وہ چکرا جاتا ہے کہ بظاہر انہوں نے جبے پہنے ہیں، بظاہر قبے پہنے ہیں، بظاہر دستاریں پہنی ہیں، بظاہر شیخ الحدیث ہیں، بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر بھی وہ لوگ یزید کی معاذ اللہ حمایت کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، اور امام حسین کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یزید کی حمایت کے اندر سپاہ یزید جو ہے وہ اپنی فوج بناتے ہیں، یزید کی حمایت کے اندر آج کتابیں لکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نے 20 کتابیں اس موضوع کے اوپر موجود ہیں۔ ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتے ہیں، صرف تمہیں اتنا یہ کہتے ہیں کہ تم یزید پلید کی حمایت کرتے ہو تو تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ ہم اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنایا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت پاک کا جو ہے سایہ عطا فرمائے گا، ان کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر 11 نمبر جلد 313 نمبر صفحہ، اس کے اندر بیان کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور تفاسیر میں سے ایک تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یہ ہے کہ آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، ذرا توجہ سے یہ بات سننا، فرماتے ہیں آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ذرا غور کریں، پوری کائنات کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، کائنات کے گوشے گوشے میں، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل تو نظر آئے گی، امام حسین کی نسل جو ہے وہ باقی ہے، کائنات کے ہر کونے میں موجود ہیں، اور ہر جگہ تمہیں سید مل جائیں گے۔ وَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا، لیکن کائنات میں کسی جگہ تمہیں بنو امیہ کا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ يُعَبَّأُ بِهِ، اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ ثُمَّ انظُرْ كَمْ كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْأَكَابِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، پھر فرماتے ہیں ذرا غور کرو امام حسین کی نسل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی نسل کے اندر ولی پیدا کیے، غوث پیدا کیے، ابدال پیدا کیے، امام زین العابدین کو پیدا فرمایا، امام باقر کو پیدا فرمایا، امام جعفر صادق کو پیدا فرمایا، امام کاظم کو پیدا فرمایا، امام رضا کو پیدا فرمایا، امام حسن عسکری کو پیدا فرمایا،
امام تقی کو پیدا فرمایا، امام نقی کو پیدا فرمایا، اور نفس زکیہ جو ہیں ان کو پیدا فرمایا، کہ ایسے ایسے برگزیدہ اللہ کے ولی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے اندر پیدا فرمائے ہیں۔ اگر آج مجھے آپ 2-4 منٹ دیں تو میں آپ کو آج ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کربلا کے اندر زندہ بچنے والے تھے امام، جنہیں دنیا اسیر کربلا کہتی ہیں، جنہیں دنیا بیمار کربلا کہتی ہیں، جنہیں دنیا سجاد کہتی ہے، امام سجاد، جنہیں دنیا امام زین العابدین کہتی ہے۔ یہ امام زین العابدین، ان کی ولادت ہے 36 ہجری اور ان کی وفات ہے 94 ہجری۔ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک تھی 58 سال، اور آپ کا وصال ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی عقیق کے اندر، اور آپ کو حشام بن عبد الملک جو تھا اس نے زہر دیا، اور آپ کی شادی ہوئی ہے حضرت ام عبداللہ فاطمہ بنت امام حسن کے ساتھ۔ آپ کی اولاد ہوئی 11 آپ کے بیٹے اور 9 آپ کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے 2 سال ایک روایت کے اندر، اور ایک روایت کے اندر ہے 4 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار فرمائی۔ پھر حضرت امام حسن کے پاس رہیں، پھر امام حسین کے پاس رہیں، پھر حضرت جابر بن عبداللہ کی زیارت کی، حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کی زیارت کی، حضرت ابو ہریرہ کی زیارت کی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت صفیہ بن حی، حضرت ام سلمہ، ان کی جو ہے وہ زیارت کی۔ وہ حضرت امام زین العابدین، اگرچہ دنیا کو آپ کا نام اصل معلوم نہیں، لیکن دنیا صرف یہ کہتی ہے زین العابدین۔ آپ کا اصل نام مبارک تھا علی بن حسین، علی بن حسین، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ آپ کا پورا شجرہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے جن کا نام تھا علی۔ ایک تھے علی اکبر، ایک تھے علی اصغر، جو دونوں کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور یہ تھے علی اوسط۔ ان کو حضرت امام زین العابدین کو علی اوسط کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کربلا کے وقت جو ہے وہ بیمار تھے، اور جس وقت یزیدی آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ڈال بنی، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بیمار ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی ہے، ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا یزدجر۔ یزدجر کی 3 بیٹیاں قیدی ہو کر حضرت عمر فاروق کے دور میں مدینے میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان تینوں کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو بیچا نہیں جاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہوں کی بیٹیوں کو بیچا نہیں جاتا۔ پھر قیمت لگائی گئی اور حضرت علی نے اپنی جیب سے ان کی قیمت ادا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ شہر بانو بی بی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ مستند روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، اور ان سے آگے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور جو دوسری شہزادی تھی اس کا نکاح اپنے بیٹے، ان کا نکاح نہیں، ویسے ہی ان کو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیں ایز خادمہ لونڈی، اور تیسری جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کو دیں، محمد بن ابی بکر، اور ان سے پیدا ہوئے تھے امام قاسم، اور یہ امام قاسم جو امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں، اور جو عبداللہ بن عمر کے نکاح کے اندر آئی تھی ان سے پیدا ہوئے تھے سالم۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کی جو بیٹی جس وقت آئی ہیں بی بی شہر بانو، جس وقت آپ تشریف لائیں تو آپ نے ہیرے جواہرات یہ پہنے ہوئے تھے اور بڑی مالدار تھیں، اور سمجھ لیں بادشاہ کے گھر میں رہی تھی ساری عمر، اور سونے کے برتنوں کے اندر کھانا کھاتی تھیں۔ لیکن جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح مبارک ہوا تو میں کہتا ہوں میں نے تاریخ کے اندر یہ پڑھا ہے کہ آپ نے چند دنوں کے اندر
اپنا سارا کچھ بدل دیا اور درویشی والی زندگی اختیار فرمائی، کلندروں والی زندگی اختیار فرمائی، سادگی والی زندگی اختیار فرمائی۔ وہ جو سونے کے برتنوں کے اندر کھانا کھانے والی شہزادی تھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مٹی کے برتنوں کے اندر کھانا کھایا کرتی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر محبت کرتی تھیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے، یہ بات بھی ضمن میں کر جاتا ہوں، جب واقعہ کربلا ہوا تو اس سے پہلے کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ بڑی وفا کی ہے، ہم جو ہے تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی، تو بادشاہ کی بیٹی تھی، میرے ساتھ انہیں گزارا کیا اور تیرے بطن سے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ زین العابدین بیمار ہے اس وقت، اس کو لے کر تم مدینے کے اندر چلی جاؤ۔ حضرت بی بی شہر بانو آپ نے جواب دیا، وہی جواب جو جواب حضرت امام حسین کو حضرت عباس علمبردار نے دیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر، حضرت عباس نے جواب دیا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اگرچہ آپ کی محبت کے اندر میری جان چلی جائے۔ تو حضرت بی بی شہر بانو آپ نے بھی فرمایا کہ اے نبی کے نواسے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو وہ آپ کے ساتھ گزاروں گی، اگر میری شہادت ہونی ہوئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ یہاں پر شہید کر دی جاؤں گی، میں بھی یہاں پر ہوں اور میرا بیٹا امام زین العابدین بھی یہاں پر ہی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنے بڑے امام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین بچپن کا عالم ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور گود میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کو پیار کرنے لگے اور آپ نے صحابہ کی طرح توجہ کر کے فرمایا، ذرا توجہ سے دو چار باتیں ہیں، توجہ کر کے فرمایا صحابہ یہ یاد رکھو یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیٹا دے گا کہ جس کا نام علی ہوگا اور دنیا اسے زین العابدین کہے گی، اس کا نام علی ہوگا، یہ نبی کی غیب کی خبر ہے۔ فرمایا بیٹے کا نام علی ہوگا اور دنیا کے اندر دنیا اس کو زین العابدین کہے گی اور عرش کے اوپر اس کو سید العابدین کہا جائے گا۔ فرمایا کہ اے جابر میں گواہی دیتا ہوں اللہ پھر اس علی کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام امام باقر ہوگا اور وہ میرے علوم کا باقر ہوگا، تقسیم کرنے والا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین تشریف لائے، آپ نے یہ ساری حدیث سنائی اور فرمایا کہ اے میرے شہزادے، اے ہمارے سردار، میں تمہیں نبی پاک کا ایک آگے فرمان یہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جابر جب تم امام زین العابدین سے ملنا تو اس وقت میں تو نہیں ہوں گا لیکن میرا سلام ان کی خدمت کے اندر پیش کرنا، جب امام باقر سے ملنا تو میرا سلام ان کی خدمت کے اندر پیش کرنا اور ان کو یہ جملہ بتانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب میدان محشر لگے گا تو عرش کے کناروں سے ایک آواز دی جائے گی، عرش کے کناروں سے نادا مناد من تنان العرش، عرش کے کناروں سے یہ آواز آئے گی کہ جو سید العابدین ہے وہ کھڑا ہو جائیں، اور امام زین العابدین اسی وقت کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پتا چلا کہ حضور کو غیب کا علم ہے اور امام زین العابدین کو بھی یہ پتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے۔ آپ کو زین العابدین آج کے مولوی نے لقب نہیں دیا، کسی مفتی نے لقب نہیں دیا، کسی عالم نے لقب نہیں دیا، یہ آپ کے زمانے کے جو جلیل القدر تابعین تھے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام زین العابدین اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، زین العابدین، یہ جملہ سنے ذرا، آپ کو اگر اس نام کا مطلب سمجھ آ جائے تو جمعہ پورا ہو جائے گا۔ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ نہیں کہا کہ یہ عبادت کی زینت ہے، یہ نہیں، یہ جملہ نام ہے زین العابدین کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں،
عبادت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی نماز پڑھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دے کر عبادت کرتا ہے، کوئی سخاوت کر کے عبادت کرتا ہے، کوئی شجاعت کر کے عبادت کرتا ہے، کوئی عدالت کر کے عبادت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنے عابدین ہوں گے، اللہ کی جس طرح بھی عبادت کرنے والے ہوں گے، اگر وہ اپنی عبادتوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے عبادت کے اندر جس کو سردار مانا ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ اگر وہ اپنی نمازوں کو دیکھیں گے، امام زین العابدین کی نماز کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ کس طرح کا شہزادہ ہے۔ علی کی تربیت کی ہے مصطفیٰ نے، حسین کی تربیت کی ہے علی المرتضیٰ نے، لیکن زین العابدین کی تربیت کی ہے امام حسین نے۔ ایک ایک رات کے اندر ہزار نفل پڑھا کرتے تھے، ایک رات کے اندر ہزار نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا لقب ہے، زین العابدین آپ کا لقب مبارک ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ بچے کا جب نام رکھتے ہیں نا، نام پیدائش کے وقت رکھ دیا جاتا ہے، نام رکھنے کے وقت خامیاں خوبیاں نہیں عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو لقب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کی صفات پہ دیے جاتے ہیں، کوالٹیوں کے اوپر دیے جاتے ہیں، کہ جب انسان کے اندر کوئی خوبی ہوگی لوگ کہیں گے یہ ولی ہے، یہ عالم ہے، یہ نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے۔ یہ القابات بعد میں دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے زین العابدین، زین العابدین، عابدین کی آپ زینت ہیں۔ اور دوسرا لقب ہے آپ کا امام سجاد، امام سجاد، کہ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا، کھانا کھاتے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اگر پانی پیتے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صلح کسی کے درمیان کراتے تو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا دوسرا لقب ہے امام سجاد، دنیا آپ کو سجاد کہتی ہے۔ تیسرا آپ کا لقب ہے اشراف الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اشرف ہیں، سب سے زیادہ اشرف ہیں، سب سے زیادہ عزت اور وقار والے ہیں، اس لیے کہ آپ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ایک آپ کو لقب ہے آپ کا یعقوب اہل بیت، یعقوب اہل بیت۔ یعقوب اہل بیت کا مطلب یہ ہے، کسی نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ اکثر روتے رہتے ہیں، آپ اکثر گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس دن امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے ہوں۔ کسی نے جب یہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ تھے، لیکن پھر بھی ان کی یاد کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال روتے رہے۔ پتا تھا نبی تھے، پتا تھا بیٹا زندہ ہے، لیکن یاد کے اندر 80 سال روتے رہے۔ کہا کہ میں نے تو کربلا کو دیکھا ہے، میں نے تو کربلا کو دیکھا ہے، اور کربلا کے اندر میں نے 72 سروں کو دیکھا ہے نیزوں کے اوپر، اور کربلا کے اندر میں نے یہ دیکھا جب ان کو ذبح کیا گیا تو ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ فرمایا کبھی تم مجھے کھانے کے لیے کہتے ہو کیف آکل وقد قتل ابو عبداللہ جائعا، کہ میرے والد کو شہید کیا گیا بھوک کی حالت میں، تم مجھے کہتے ہو پانی پی لوں، کیسے میں پانی پیوں؟ جبکہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا۔ کہا کہ کبھی تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ عمدہ لباس پہن لو، تم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب ہم 72 سر لے کر کوفے کے اندر جو ہے گئے، اور میں ان سروں کو دیکھ رہا تھا، اور آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اس وقت میں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی، ایک نماز بھی قضا نہیں کی، نہ میں نے تہجد قضا کی اور نہ ہی میری پھوپھی زینب نے تہجد قضا کی ہے۔ فرمایا نماز تو دور کی بات ہے، کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک ہم گئے اور قیدیوں کی حالت میں گئے، اور اس وقت ایک غم کی کیفیت تھی۔ فرمایا دنیا مجھے ایسے زین العابدین نہیں کہتی، میں نے ایک نماز بھی قضا نہیں کی اور میں نے تہجد کو بھی قضا نہیں فرمایا۔ یہ حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، باتیں تو بڑی ہیں،
آپ نے دیکھا ایک کسائی ہے ایک بکری ذبح کر رہا ہے، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو پانی پلایا، کیا تو نے اس کو چارہ دیا جس طرح کے شریعت کے اندر اصول ہوتا ہے پانی پلایا جاتا ہے جانور کو؟ اس نے کہا دیا۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے خاندان کے 18 افراد، میرے خاندان کے 18 افراد ان کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا اور 3 دن تک ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا۔ سامعین محترم، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کو کہتے ہیں بیمار کربلا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بیمار کربلا۔ علماء کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ واسطہ دینا کہ اے اللہ بیمار کربلا کے صدقے سے یہ میری بیماری کو دور فرما، اللہ امام زین العابدین کے صدقے سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، الہی عبیدک بفنائک، اے اللہ تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، الہی سائلک بفنائک، اے اللہ سوال مانگنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے، الہی فقیرک بفنائک، اے اللہ تیرا ایک ادنا غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث نقل کرنے والے فرماتے ہیں فواللہ ما دعوت بہا فی قرب قط الا کشف عنی۔ یہ جو امام زین العابدین کے الفاظ ہیں نا، الفاظ فرمایا کرتے تھے میں اس کو بطور دم کرنے کے لیے اور بطور وظیفہ استعمال کرتا تھا۔ اگر میں کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا، امام زین العابدین کے میں 3 یہ لفظ پڑھتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت میری پریشانی کو دور فرما دیتا تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام زین العابدین تابعی ہیں، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور امام حسن بصری جو ہیں یہ تبع تابعی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے تابعی کو دیکھا ہو۔ کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا اور ہم خانہ کعبہ شریف کے اندر تھے لوگ، کئی مرتبہ میں نے یہ روایت بیان کی، کہتے ہیں خانہ کعبہ شریف کے اندر تھے کہ رات کے پچھلے پہر ایک نقاب پوش آیا، ایک نوجوان تھا اور وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ یہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں 3 جملے دعا کے کہتا ہوں۔ کہا کہ وہ نوجوان دعا کرتے ہوئے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ اتنے تیرے سمندر کے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور اے باری تعالیٰ اتنے تیری زمین کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے وہ اس قدر گریہ زاری کر رہے تھے، زارو کتار غلاف کعبہ کو پکڑ کر وہ نوجوان رو رہا تھا۔ تو ہم نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان تو ہمیں بتا کہ تیرا کون سا گناہ ہے، اور اپنے چہرے سے نقاب تو اٹھا، ہم دیکھے تو صحیح تو کون نوجوان ہے، کس قبیلے سے آیا ہے، کس ملک سے آیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو کئی لوگ جو ہیں ان کے قدموں کے اندر پڑ گئے کہ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہ جو رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس قدر دعا کر رہے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کے صدقے اللہ تعالیٰ امت کو معاف فرما دے گا، اور یہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ جن کو مشرق والے بھی جانتے ہیں، جن کو مغرب والے بھی جانتے ہیں، شمال والے بھی جانتے ہیں، جنوب والے بھی جانتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس آتے ہیں، حجر اسود آگے بڑھ کر بوسہ دیتا ہے، آب زمزم بھی جانتا ہے، متاب بھی جانتا ہے، غلاف کعبہ بھی جانتا ہے۔ یہ امام زین العابدین وہ ہیں
جن کو ہند والے بھی جانتے ہیں اور حرم والے بھی جانتے ہیں، کائنات کا گوشہ گوشہ امام زین العابدین کو جانتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کر رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم امام حسین کا نام تو لیتے ہیں، امام زین العابدین کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آج ہم ان کی زندگی جو ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، میں اجازت لے کر 5 منٹ آگے بات کرتا ہوں۔ آخری مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا میں جانے لگے، اپنی ہمشیرہ زینب سے بھی ملے، اپنے شہزادے امام زین العابدین سے بھی ملے۔ شہزادے نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے قربانی کے لیے آگے جانے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو بیمار ہیں، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ہمارے خاندان کی پاک دامن بیویاں ہیں، پاک دامن بیویاں ہیں، اور ان کے ساتھ تو محرم بھی ہونا چاہیے، تو اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ جس وقت کربلا کا معاملہ ہو گیا، ابن زیاد کے دربار کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پیش کیا گیا، تو ابن زیاد بد نحال وہ اپنی چھڑی جو ہے امام حسین کے لبوں پہ لگا رہا تھا۔ ذرا توجہ کرے میری طرف، اپنی چھڑی وہ امام حسین کے لبوں پر لگا رہا تھا اور بڑے تکبرانہ جملے کہہ رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، آپ بیٹھے اور دیکھ رہے تھے اور آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا تجھے حیا نہیں آتی اور تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یلثم موضعہ، امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔ فرمایا ارفع قدئی باکا، اپنی چھڑی جو ہے یہ مقدس ہونٹوں سے دور کر، اور تو کافروں جیسے کام کرتا ہے، اور تو سیدوں جیسی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، صدیقوں جیسی باتیں کرتا ہے، اور تو ولیوں جیسی باتیں کرتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے اپنے گھر کے اندر دربار کے اندر نبی کی شہزادیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، ابن زیاد کہنے لگا انک شیخ خریفت، کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیری تو عقل ماری جا چکی ہے۔ لضربت عنقک، اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ امام اسی وقت زید بن ارقم صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یجر ثوبہ، اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں اور اسے للکار کے کہتے ہیں تجھے حیا آنی چاہیے کہ تو میرے بڑھاپے کا خیال کر رہا ہے، لیکن تجھے نبی کے نواسے کا خیال نہ آیا، نبی پاک کے خاندان کا خیال نہ آیا، اور نبی پاک کی جو گھرانے کی خواتین ہیں، پاک دامن بیویاں، مقدس بیویاں، تجھے ان کا کوئی حیا نہ آیا، تو میری بات کرتا ہے۔ اترجو رحمتن قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم القیامہ، تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کی آل کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور یہ تو امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کل قیامت والے دن تیری شفاعت کریں گے۔ اترجو رحمتن قتلت حسینہ، تو نے حسین کو قتل کیا اور مصطفیٰ کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ اسی وقت ابن زیاد ڈر گیا اور اس نے دوسری طرف چہرہ کیا، دوسری طرف کھڑے تھے حضرت امام زین العابدین۔ اس نے کہا مسمکا، اے نوجوان بتا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی بن حسین ہے۔ وہ کہنے لگا علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اخی اکبر ہوں منی یقال لہو علی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک نکتے والی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ میرا بڑا بھائی تھا جسے علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر، وہ کو بولو تو کیا کہتے ہیں؟ علی اکبر۔ امام حسین کے 3 بیٹوں کے نام علی تھے۔ کتنے بیٹوں کے؟ ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اصغر ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، ایک تھے امام زین العابدین جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے۔ گویا امام حسین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہر وقت علی علی ہوتی رہے، علی کا ذکر خیر ہوتا رہے، کیونکہ آپ نے سنا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے اور علی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بڑے بھائی جو ہے وہ علی اکبر تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھا
کہ اس کے ساتھ جو اللہ نے کیا کیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہیں، یہ تمہارے درندوں نے کیا ہے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، بلکہ آپ نے پھر کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھی اور فرمائے یا ابن زیاد حسبک دماءنا، کیا ہمارے خون سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ یہ کہنے کے بعد کہا اسألک باللہ ان قتلتہ الا قتلتنی معیہ، ان کو شہید کرنے سے پہلے تو مجھے شہید کرے گا۔ یہ آپ کی پھوپھی تھی زینب، وہ ابن زیاد کو کہنے لگی۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ابل قتلہ تہدوننی، یہ ہے للکار سید کی۔ یہ کس کی للکار ہے؟ سید، اس کو کہتے ہیں سید کی للکار ہیں، جس کی رگوں کے اندر علی شیر خدا کا خون ہو، ہیں جس کی رگوں کے اندر امام حسین کا خون ہو، تو یہ ان کی للکار ہیں۔ کہا ابل قتل تہدوننی، اور تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟ اما علمت ان القتل عادۃ وکرامۃ شہادۃ، تجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، شہید ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ نہ ہمیں تیرا ظلم ڈرا سکتا ہے، نہ تیرا جبر ڈرا سکتا ہے، نہ تیری دہشت ڈرا سکتی ہے، نہ تیری فوجیں ڈرا سکتی ہیں۔ کرامتنا شہادت، اور یہ بات یاد رکھ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اسی وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، ایک شخص اذان پڑھتا ہے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کھڑا ہو اور اے بدبخت دیکھ تو صحیح، اس اذان کے اندر مصطفیٰ کا نام پڑھا جا رہا ہے، میرے نانے کا نام پڑھا جا رہا ہے اور میرے خاندان کا نام پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک اذانوں کے اندر، خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر لوگ اہل بیت پاک کا ذکر کریں گے، اور قیامت تک لوگ جو ہیں وہ تیرے اوپر لعنت کی پھٹکار پھینکتے رہیں گے۔ اور آگے اس نے کہا کہ شامی کھڑا ہوا، شامی کہنے لگا کہ یہ جو ان کی عورتیں یہ ہمیں دے دو، یہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ تجھے حیا نہیں آتی؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، کہتا ہے میں کلمہ گو ہوں، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی شہزادیاں تیرے لیے حلال ہیں، یہ تیرے لیے یہاں تو کلمہ چھوڑ دیں، یعنی اگر تو کافر ہو تو پھر یہ تیری باندیاں ہوں گی، پھر یہ تیری جو ہے وہ لونڈیاں بن سکیں گی۔ تو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور تو نبی کے آل کے اوپر انگلی بھی اٹھاتا ہے، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن کے اندر بار بار یہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے پیارے حبیب فرما دیجئے کہ جو تبلیغ کرتا ہوں، جو روزہ بتاتا ہوں، حج بتاتا ہوں، زکوٰۃ بتاتا ہوں، شریعت بتاتا ہوں، طریقت بتاتا ہوں، حقیقت بتاتا ہوں، جو حج عمرے کے مسائل بتاتا ہوں، زکوٰۃ کے مسائل بتاتا ہوں، دنیا اور آخرت کی خبریں دیتا ہوں، اللہ کا قرآن سناتا ہوں، یہ نبی ہو کر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، نبی ہو کر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، نبی تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ تم نے میری آل کے ساتھ محبت کرنی ہے، تم نے میری آل کے ساتھ مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان ہے۔ سامعین محترم، باغ جنت کے ہیں ہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یزید کے دربار میں تھے، ایک یزیدی یہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اے امام زین العابدین کرو بات، کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حمام، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ موضوع آج ختم ہو جائے، یہی آخری بات ہے۔ تو کہا کہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور بتاؤ اب تم دن رات یہاں پر کیسے گزار رہے ہو؟ ملک شام کے اندر تم قید کے اندر ہو اور تمہاری عورتیں قید کے اندر ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا جواب سنیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ او بدبخت ذرا غور سے سن، اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون، ہم نے ایسی صبح کی ہے کہ جیسے قوم موسیٰ نے فرعونیہ کے اندر صبح کی۔
فرعون والے یذبحون ابناءہم، فرعونی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں کو قتل کرتے، بچوں کو قتل کر دیتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ کہا کہ وہ عورتیں پھر بھی اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، وہ عورتیں پھر بھی اپنے گھروں اپنے ملک کے اندر ہوتی ہیں، اور ہم اس حالت کے اندر صلح کر رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور ہماری عورتیں اپنے گھروں کے اندر نہیں بلکہ اس وقت وہ شام کے اندر ہیں۔ اور فرمایا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں اللہ نے یہ کہا تھا میں نے افضل ترین خاندان قریش کا بنایا ہے، اور قریش میں سے افضل ترین جو ہے میں نے محمد عربی کو بنایا ہے، اور یہ بنو امیہ کے بدبخت لوگ جو ہیں یہ ممبروں کے اوپر چڑھ کر ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کہا کہ ہم نے صبح اس حال کے اندر کی ہے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی شان کے اندر تو یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے، احادیث یہ کہتی ہیں۔ آپ نے بڑا لمبا خطبہ دیا، یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر بھی اس کو لکھا، اور آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ یزید آ گیا، اور یزید کہنے لگا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ نے کہا مجھے تیرا کوئی ڈر ہے نہیں، مجھے تیرے ظلم کا کوئی ڈر ہے نہیں، نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرے خاندان کی عورتیں ڈرتی ہیں، ہماری تو زبان یہ ہے۔ اقبال نے کہا آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی، کہ ہزار ہاں خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ یہ جو کلندر ہوتے ہیں حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، یوں تو بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کبھی بھی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ کہا تو کہاں کا بدبخت انسان اور کہاں مصطفیٰ کی آل۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق